ایک ہمدرد دل۔ ہمیں ان تمام لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی قائم کرنی چاہیے جنہیں نجات کے تحفے کی خوشخبری سننے کی ضرورت ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جب میں اس اصول کے بارے میں سوچتا ہوں، میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ پولس نے شاید کسی دوسرے انسان سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جو پولس کے ساتھ ہوا ایک حیرت انگیز قصہ ہے، اور وہ سب بھی جو اس نے رومیوں کی کتاب میں ان اگلی آیات میں بیان کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس نے کیا بیان کیا، اور میں اسے پولس کی شفقت کہتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے، اور مجھے بڑا غم ہے، اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ اس کا یہی مطلب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے صرف یہ سمجھایا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل سے اور اپنے ساتھی یہودیوں کے لیے ہمدردی کے بول رکھتا تھا، جنہوں نے پہلے مسیح کو رد کر دیا تھا، اور وہ واقعی شکر گزار تھا کہ اس نے مسیح کو خدا کے شاندار فضل اور اپنی تبدیلی کے تجربے کے ذریعے پہچانا۔ میں اس کو سمجھ نہیں سکتا، یہ ایک ناقابل یقین ہمدردی کا عمل ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ صرف باوقار الفاظ نہیں ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ پولس کے اندر روح کی آواز تھی، اور شاید وہ موسیٰ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے جب خدا نے اسرائیل کو مصر سے چنا، انہیں مصر کی سرزمین سے نکالا، انہیں بحر کلزم تک لے گیا، انہیں پار لے گیا، انہیں بیابان میں سے لے گیا۔ کوئی سینا سے پہلے 2 موقعوں پر انہیں بیابان میں پانی مہیا کیا۔ ایک بار جب پانی کڑوا تھا تو خدا نے اس میں مٹھاس بھر دی، اور ایک بار پھر چٹان سے پانی نکالا۔ اس کے بعد انہیں کھانے کو من اور گوشت دیا۔ خدا نے یہ انہیں سارے سفر میں مہیا کیا۔ اس نے انہیں اس کے دشمن عمالیکیوں سے بھی محفوظ رکھا جو انہیں مکمل نیست و نابود کرنے کو تھے، اور خدا نے ان کو محفوظ رکھا اور کوئی سینا تک لے گیا، اور انہوں نے کوئی سینا سے خدا کو 10 احکام دیتے بھی سنا۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ انہیں احکام دیتا، خدا ان سے ایسے بولا کہ سب لوگ اسے سن سکیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے 10 احکام کو 2 تختیوں پر قلم بند کیا۔ یہ سب خدا نے ان لوگوں کے لیے کیا۔ اس کے بعد خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا تاکہ اس پر مزید قواعد و قوانین کو آشکارا کرے اور خیمہ اجتماع کے لیے ایک منصوبہ بندی کریں۔ اور بنیادی طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم نے دیکھا کہ موسیٰ نے بہت دیر وہاں ہی لگا دی اور واپس نہیں آیا، تو انہوں نے ہارون کو، جو موسیٰ کا بھائی تھا، زبردستی قائل کیا کہ ان کے لیے ایک سنہرا بچڑا بنائے اور کہے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور خدا نے اوپر سے نگاہ کی اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اب ویسے اگر خدا یہ جملے کسی انسان کو کہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ شاید آپ کہیں کہ زبردست، لیکن موسیٰ خدا اور اپنے لوگوں سے محبت کی وجہ سے کہتا ہے کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ان لوگوں کو معاف کر دے۔ اور ہم آگے بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید پولس اس بارے میں سوچ رہا تھا جو ہم موسیٰ کے دل کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں خروج 32ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تم نے بڑا گناہ کیا، اور خدا نے بہت واضح کر دیا ہے، کیونکہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں۔ اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں
واپس پہاڑ پر جا کر کہوں کہ شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ تو موسیٰ خدا کے پاس واپس گیا اور کہا، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اس بات نے مجھے حیران نہیں کیا کہ پولس اس تجربے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو موسیٰ کے ساتھ ہوا جب اس نے اپنا یہ خط رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا۔ میں اس کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ میں اس میں سے کسی بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس حد تک ہمدردی۔ لیکن یہاں پر ایک سبق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ہے، اور سبق صرف یہ ہے کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اس میں وہ خود مختار ہے۔ ہمیں ان تمام لوگوں کے لیے فکر مند رہنا چاہیے جنہوں نے ابھی تک خوشخبری نہیں سنی ہے، یا جنہوں نے سنا ہے لیکن جواب نہیں دیا۔ پولس نے یقینی طور پر محبت اور ہمدردی کے اس اصول کو اپنے جوش میں دوسروں تک انجیل پہنچانے کی مثال دی ہے۔ ہمدردی کی ایک عمدہ مثال پولس کے تجربے نے ایک سوال پیدا کیا ہے، اور وہ ہماری ہمدردی کی ضرورت کے حوالے سے جو کہتا ہے۔ یہاں ایک غور و فکر اور جواب کے لیے ایک سوال ہے، کیوں کچھ مسیحی جو ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی حاکمیت کی تعلیم دیتے ہیں گمراہ لوگوں کے لیے بوجھ رکھنے میں ناکام ہیں؟ وہ کیوں ایسی ہمدردی نہیں رکھتے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ شاید یہ کہیں کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہ پولس کا نظریہ نہیں تھا۔ پولس کا ایمان خدا کی حاکمیت پر تھا، لیکن انسان کی ذمہ داری پر بھی، اور ہم اس کی مثال اس کی پوری زندگی میں دیکھتے ہیں۔ خدا کا پیغام یسوع مسیح سے رسولوں تک گیا، جو کہ ارشاد اعظم تھا۔ اب ہم جیسے جیسے رومیوں کی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں، ہم اسے بہت سے پہلوؤں میں دیکھیں گے۔ یہ بہت اچھا ہے، اس لیے میں اسے تضاد کہتا ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور ہم آگے اس پر بات کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کا بوجھ رکھیں، اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم انجیل کے پیغام کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ تو آئیں اور زندگی جینے کے اس اصول پر غور کریں۔ ہمیں ان تمام لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی قائم کرنی چاہیے جنہیں نجات کے تحفے کی خوشخبری سننے کی ضرورت ہے۔